کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں. بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے. اب آئیے اقسام شرک. اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق. اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک. عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے. ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی. ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک. ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا. لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے. کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے. وہ شرک، لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا. ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا. اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے. شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا. ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے. گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا. ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر. میری جو باتیں آپ کے سامنے آئیں اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے. کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا. گویا کہ یہ آخری منزل ہے. یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں. یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے. ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء، امام الناس. تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم. اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ. کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی. ابو الانبیاء. اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس. اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین. وہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے. میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے. اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں. ایک اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے. شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں. شرک فی الذات نمبر 1،
شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں۔ اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی ذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے۔ ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجئے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں۔ یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ باقی یہ کہ تفصیل، وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسٹ آپ سنیے۔ تو 3 تقسیمیں ہو گئی۔ شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک ہے۔